اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا یا رب العالمین یا غفور الرحیم۔ اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری ہر طرح سے اصلاح فرما دے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے اب جو انہوں نے مکر کیا اس کے جواب میں اللہ نے جو کیا، جو مکر تھا وہ ظاہر ہے جو ان کی تدبیر تھی، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کیسے انہوں نے جو تھی عدالت جو ان کی تھی یعنی ان کے علماء کی، اس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن ظاہر ہے وہ ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے، تو وہ کورٹ میں گئے، جو وہاں کا رومی بادشاہ تھا اس کی کورٹ میں، اور پھر اس نے بھی یہ برات کا اعلان کیا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ قتل کا ان پہ مقدمہ چلا رہے ہو اور یہ نتیجہ نکال رہے ہو، لیکن جب وہ نہیں مانے کسی طرح سے بھی تو اس نے پھر اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں ان کے خون سے، اور لیکن کیونکہ ساری جیوری کا یہ فیصلہ تھا تو انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تدبیر کی وہ کیا تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو کہا، جو الفاظ آئے اس قرآن میں، اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی شائبہ ہو، اور ہم اس کے بعد بھی ایسی کوئی چیز جو ہے اس میں ایسی سوچ میں پڑیں یا ایسی اس میں ملوث ہوں۔ سم ٹائم آپ دیکھیں، اگر آپ ایون کرسچنس کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں تو وہ بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، سمجھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی سوچ کو چینج کر لیتے ہیں۔ سم ٹائم پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور یا پھر ان کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں وہ خود ان کو بھی نہیں پتا، جیسے ہمیں نہیں پتا نا، ہمیں قرآن میں اتنی چیزیں اتنی باتیں جو ہیں سم ٹائم ہمیں، اور جو باتیں جس کو کہتے ہیں اقوال زریں کہہ لیں، اور پھر اور جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں سنی سنائی ادھر ادھر سے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، اور ہم اسی کے اوپر اسی کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو صحیح بات ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہماری خود آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو سم ٹائم ان کے ساتھ بھی، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی چیزوں کو ہم کو پہنچا سکیں، اور اس کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو تمہارے لیے وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی وہ کیا تھی، جب قالا کہا اللہ نے، جب پیش آئی تو فاعل، تو وہ فاعل ہے نا، کام کرنے والا ہے، تو اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، ٹھیک ہے، ان اور چھوٹی یا تھی نا نی، میں کے لیے، تو اس کو جب اکٹھا کر دیا تو وہ ہو گیا انی، بے شک میں، متوفی کا، تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ نا متوفی، توفا یا توفی یعنی کہ نا واپس بلا لینا، وفا کر دینا، پورا پورا دے دینا، پورا ادا کر دینا، اس کو کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ جو اسکالر اس کے میننگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کو جسم اور روح کے ساتھ، باقی تو ہم سب لوگ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری روح چلی جاتی ہے اللہ پاک کے پاس نا، لیکن ہمارا جسم اسی دنیا میں ہوتا ہے اور ہمیں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا پورا اٹھا لیا، ورافعوں کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، آگے اس کی اور تشریح کر دی، رافعو اٹھانا، کا تجھے، ٹھیک ہے، بلند کرنا، بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، و مطہرو کا، و اور مطہرو پاک کرنے والا ہوں، صاف کرنے والا ہوں، کا تجھے، من سے، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب کسی علائش سے، کسی گندگی سے کسی کو علیحدہ کیا جائے
تو وہ وہاں سے اس کو آپ نے صاف کر لیا نا، پاک کر لیا، علیحدہ کر لیا، اس سے بچا لیا۔ وجاعلو، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعو کا، اتبعو، اتباع کرنے والے ہیں، کا، تیری، فوقا، اوپر، یعنی بلند کرنے والا ہوں ان کا، ان کو، الذین، ان سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں ان کو میں ان سے بلند کر دوں گا نا، کہ جنہوں نے کفر کیا۔ جیسے پیچھے اس میں بھی پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں بھی، ان الذین آمنوا فوق الذین کفروا یوم القیامۃ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بلند کر دے گا نا پھر، کہ وہ ان کو تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ وہ ان سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا، وہ بلند جگہوں پہ ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، الی، قیامت کی طرف کو جب چلیں گے سب تو کیا ہوگا، الی، طرف، یوم، دن، القیامت، قیامت کے دن، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، الا اور یا، میں کے لیے یا آئی، اور الا ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، الا، طرف کی، طرف کی، طرف کو کہتے ہیں نا ٹوورڈ سم تھنگ، تو اس کو جب دونوں اکٹھے ہوئے تو شدہ آ گیا، یعنی یا دو دفعہ ہو گئی، ثم الیہ، پھر میری طرف، مرجعو، مرجع یعنی لوٹنا، پلٹنا، کم، تمہارا، پھر میری ہی طرف پلٹنا ہے تمہارا، پس، احکم، میں فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے، بینکم، بینا درمیان، کم تمہارے، فی میں، ما جو، ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس بارے میں جو، کن، تھے، تم، فی میں، ہی اس، جس میں تم، تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، اور پھر یہ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، سب ڈفرینٹ قسم کے اختلاف تھے نا، جو یہود تھے ان کو، وہ بالکل اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا، ہم نے ان کو کروسیفائی کر دیا، اور جو تھے عیسائی وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور پھر 3 دن کے بعد وہ آئے دوبارہ دنیا میں، اور ہم سب کے گناہ لے کے تو واپس چلے گئے۔ اور پھر جو ہے مسلمان جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں یہاں پہ بتا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجے گا۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ ڈفرینٹ باتیں جو لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا نا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ، اور اس وقت سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اصل بات کیا تھی نا۔ تو اب اس میں جو بات خاص طور پہ عیسائیوں کی روایت جو ہے وہ سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی ہے، کہ تب ان کا عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ جسے تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو، مر کر مٹی میں مل چکا، مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخری وقت میں الا الا لما شبقتنی کہا تھا، اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو، وہ مسیح نہ تھا، مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا۔ یہ احادیث سے ہمیں اس کی صراحت ملتی ہے، اور اسرائیلیات سے اس کی روایات ملتی ہیں، کہ وہ شخص جس نے حواریوں میں سے، جس نے جس کو کہتے ہیں نا منافقت کی، اور جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ اس طرح کے ہیلے کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، تو اس نے بتایا، تو جب وہ وہاں پہ ان کو لینے کے لیے آئے، اور وہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل
بالکل اس طرح کی بنا دی اور انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ جو مجرم تھا اس کو سزا بھی مل گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ اس کا سارا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی اور اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا تھا قرآن پاک جو ہمیں بتاتا ہے، اور جو اصل بات ہے، جو صحیح بات ہے، اور جو بھی اس میں اختلافات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ تمہارے اختلاف جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو فکر نہیں کرو، ایک دن ایسا ہے جس میں تم سب جمع کیے جاؤ گے اور پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا پس اما جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، الذین جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، پس اعذبوا میں عذاب دوں گا، ہم انہیں عذاباً عذاب شدیداً بہت شدید، فی میں دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم لیے ہم ان کے سے فرام الناصرین مددگاروں میں سے، یعنی ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے جنہوں نے انکار کیا اس بات سے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس جو ہے وہ ان کو سولی پہ چڑھایا، جنہوں نے ان کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت شدید عذاب دے گا۔ سب سے پہلے تو عذاب جو ہے عذب سے نا عین سال بے، یعنی اس کا میننگ یہ ہے کوئی ایسی چیز کہ جو آپ چکھ لیں اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی اور چیز یاد ہی نہ رہے نا، سب کچھ بھول جائے، ہر چیز اور چیزوں کا ٹیسٹ، جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا وہی اتنی کڑوی مرچ کھا لی ہے اب اور کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آ رہا اور بری حالت ہو رہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی ایسی چیز آپ بہت ہی جس کا ٹیسٹ ایسا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اب کسی اور چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں رہا نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ کوئی اور چیز یاد ہی نہیں رہے گی نا، اپنا آپ بھول جائے گا، ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اتنا شدید سخت تکلیف دہ وہ چکھنا ہوگا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں نہ ہم جائیں اور ایسی غلطی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس عذاب سے گزرنا پڑے، کیونکہ ہم نے یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت مزے سے کہ کوئی بات نہیں آخر کار تو جنت میں ہی جانا ہے، لیکن وہ آخر کار جیسے بہت ہی زیادہ شدید اور سخت وہ بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ وہ نفخ یعنی کہ چھوٹی سی جو درز ہوتی ہے نا، جو چھوٹی سی ایسے ہوا، جہاں سے کبھی آپ یہاں پہ اگر کینیڈا میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ونڈو میں تھوڑی سی جو ہے کہیں سوراخ ہے یا کچھ ہے، تو وہاں پہ جب سردیوں میں جب شدید مائنس پہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، اور یا پھر آپ پاکستان میں ہیں اور شدید گرمی ہے اور آپ نے اے سی چلایا ہوا ہے اور تھوڑا سا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے یا تھوڑی سی جو ہے نا وہ کہیں سے گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے سخت لو کے ٹائم پہ، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے بھی وہی اگر ٹچ کرے گی انسان کو تو انسان کہے گا کہ واہ میں نے تو بہت ہی، میں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ عذاب سے کیسے گزر سکے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا شدید عذاب دیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے یہود کے بارے میں خاص طور پہ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، یہاں پہ ایکسپلین میں صرف اس لیے کر رہی تھی کہ ہمارے جو اس طرح کے عقائد ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور ایسے ہم آخر کار جنت میں ہم نے چلے ہی جانا یا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو ہمیں بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ عذاب لفظ ہی بہت زیادہ سخت اور شدید ہے، اور اس کے بعد پھر شدیدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ہسٹری پڑھیں یہود کی، اس ٹائم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہی ان کے اوپر بار 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 ایسے ٹائم گزرے کہ ان کی بہت شدید بری حالت ہوئی، اور ان کو اور پھر یہ کہ یہ جو عذاب ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے اس کے ایک اس قبیلے پہ، قوم پہ یا اس طرح سے آئے، انڈیویجولی بھی آپ کی لائف ایسی ہو جائے، آپ ہدایت سے دور ہو جائیں، آپ کو صحیح بات سمجھ ہی نہ آئے، آپ الٹا جس کو کہتے ہیں نا تکبر میں اور زوم میں پڑے رہیں ساری زندگی، جیسے ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے یہ سب جو ہیں، نہ صرف یہ کہ زمین آسمان ستارے سیارے جو ہیں ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، باقی سب لوگ بھی یہود کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب جو ہیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ہم ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں۔ تو یہ گمراہی اور پھر اس سے جو تباہی آگے وہ ساری کیا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔
تو علیحدہ سے ہوگا، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان اللہ جہاں پہ بھی جس کی بھی بات کر رہا ہے، جس کو بھی وہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے، گمراہی میں ہے، اس کے لیے ساتھ ہی خوشخبری بھی دیتا ہے نا، کہ اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ، اگر تم سمجھنے سوچنے لگ جاؤ، ابھی بھی اس بات کو قبول کر لو جو حق ہے، تو پھر کیا ہے، وا اور اما، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، الذین، جو آمنو، جنہوں نے مان لیا، یہ جنہوں نے صحیح بات مان لی، صحیح بات کو سمجھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، اور پھر اس کے اوپر ایمان لے آئے نا، اللہ کی مان لی اور اللہ کو مان لیا نا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صالحات صالح، صلح والے، اچھے، نیک، ٹھیک ہے، فیوفیہم، فا پس، یوفی، پورا پورا دیں گے، سبحان اللہ، ہم انہیں، اجورہم، اجرت ان کی، اجور، اجرت، ہم ان کی، جو عمل کیے ہیں اس میں کچھ اللہ کمی نہیں کرے گا نا، واللہ، اور اللہ، لا نہیں، یحب، پسند کرتا، الظالمین، ظالموں کو۔ ظالم کون ہوا؟ کہ جس نے صحیح بات نہ مانی، جس کے پاس حق آ گیا، جس کو ہر بات واضح کر کے بتا دی گئی، لیکن اس نے اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اندر سے اس کو فیل ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ بات ایسے ہی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہی ساری جو اس کے دلائل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ شہادتیں ہیں ساری تاریخ میں سے اور باقی جو ہے عالم میں سے، وہ اسی کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو کیا ہے، وہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالکا، یہ، نتلوہ، نتلو تلاوت کرنا، نتلو تلاوت کے میننگ میں ہو اسے، اعلیٰ پر، کا آپ، اور تلاوت کے معنی میں صرف پڑھنا نہیں شامل ہوتا، تلا، ٹھیک ہے، تو اس کے معنی میں شامل ہوتا ہے پیچھے جانا نا، اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو اس میں ہے کہ ذالک نتلوہ، یہ وہ بات ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، کس پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سے، الآیاتی، آیات، من سے، الآیاتی، آیات، و ذکر، اور ذکر یعنی نصیحت، الحکیم، ذکر حکیم، حکمت والا، یعنی حکمت والی نصیحت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کو یہاں پہ ذکر حکیم کہہ رہا ہے نا، کہ یہ ذکر حکیم میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہیں، اور جو ایسی چیز ہے جس کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور جو پڑھی بھی جا رہی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت رکھی ہے، اس میں حکمت رکھی ہے، اسی میں صحیح بات ہے، تو اس کو جو پا گیا، تو وہ، جس کو کہتے ہیں ہمارے اس میں، جو پا گیا وہ چھا گیا، یعنی وہی جو ہے کامیاب ہوگا نا پھر۔ انا، بے شک، مسئلہ، مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اندہ پاس، اللہ کی، کا، طرح، مثل، مثال، آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ، خلقہ، پیدا کیا، ہو اسے، من سے، تراب، مٹی، ثم، پھر، کالا، کہا، لہو، لیے، ہو اس کے، یعنی اس کے لیے کہا، یعنی اسے کہا، کن، ہو جا، پس، یکون، تو وہ ہو گیا، سبحان اللہ، یعنی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کا کسی عیسائی کے ساتھ بات ہو، اگر آپ اس کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہو، اگر آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کے یہ سارا کچھ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا قافلہ آیا، 60 لوگ تھے جن میں ان کے کچھ سردار بھی تھے، اور وہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کی، اور یہ چیزیں جو تھیں ان کو رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کے حکم سے یہ ساری حجت جو تھی وہ بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی اس وقت یہ ساری چیزیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے مقابلے میں، اور ان کا اصل جو مقام ہے وہ کیا ہے، اور جو انہوں نے گھڑ لیا ہوا ہے
وہ کیا ہے اور پھر اس کے خلاف دلائل۔ اب اس میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کی مثال کی طرح ہیں۔ اس میں کیا مختلف تمہیں نظر آتا ہے نا عجیب، کہ وہ اللہ جو قدرت رکھتا ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے، جو کریٹ کرتا ہے ہر چیز کو، اس کی مثال تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو یہ ہے کہ ان کی طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے، وہ بھی جو ہے بغیر یعنی کہ ماں کے بھی اور باپ کے بھی پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اس سے زیادہ تھا کہ آپ ان کو الہ مانتے اور ان کی عبادت کرتے۔ لیکن اللہ تو وہ ہستی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں نا، نہ اس نے کسی کو پیدا ہوا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی اول نہ اس کا کوئی آخر، تو وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور حی اور قیوم۔ تو پھر یہ ساری چیزیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مثال بھی دی گئی، خلقہ، ان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور پھر ان سے کہا کن فیکون، تو اور وہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا زمین پہ۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحق، الحق، دا حق، دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے نا، ال لگائے اس کے ساتھ نا، کہ جو بالکل صحیح بات ہے وہ کیا ہے، من ربے کا، من سے، رب، رب کا، تیرا، تیرے رب کی طرف سے ہے، فا پس، لا نہ، تکن، تا تو کن ہو، ٹھیک ہے، فلا تکن، پس تا نہ تو ہو، من سے، الممترین، ممتر شک کرنے والا۔ عربی زبان میں کتنے سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں نا شک کے لیے، شک بھی استعمال ہوا ہے، فی شک مریب، اور ریب بھی استعمال ہوا ہے، فلا تلبس الحق کا بالباطل، یعنی اس کو شبے میں نہ ڈالو، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، وہ بھی استعمال ہوا، اور ممتر بھی استعمال ہوا ہے نا۔ تو ممتر وہاں پہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ کوئی چیز بالکل 100% صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس میں کوئی شک و شائبہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں آپ جو ہے، آپ کو بات خود بھی سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ اس کو پھر اس کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو شک کہیں گے نا۔ تو یہاں ایسا شک ممتر، اور جیسے ہم سورہ بقرہ میں بھی تھا نا، جب قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لو قبلہ کی طرف، اور اس کے بعد کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے، اب اسی جو ہے وہ تمہارے لیے اس کو قبلہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ آخری اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دی ہے وہ امت جو قیامت تک کے لیے جو اس پیغام کو، اس حق کو لے کے آگے چلے گی، جو حق پہ رہے گا، اور اس کا انتظام اللہ نے یہ فرمایا، کیونکہ پہلے ہم دیکھیں پوری بحث جو پیچھے سے آ رہی ہے اس میں کیا ہوا، حق جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں نا شیڈو، اس پہ آتے گئے، کسی کچھ کم زیادہ کر دیا، کہیں سے غلط کر دیا، کہیں سے بیچ میں سے نکال لیا، کہیں سے جو ہے وہ صحیح بات کو غلط کا جو ہے لبادہ پہنا دیا، تلبس الحق کا بالباطل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہوتی رہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال، یعنی جتنا ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ تھا نا، یہود نے نبیوں کو قتل کیا، یہود نے تورات کی جو ہدایات تھیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کو چینج کیا، ان کے علماء نے ان کو چھپا کے رکھا، انہوں نے اس کے اوپر جو چیزیں ان کے حق میں تھیں، پسندیدہ تھیں، ان کو انہوں نے واضح کیا، جو نہیں تھیں ان کو انہوں نے چھپا دیا، اور پھر اسی طرح کی ساری چیزیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں وہ کرتے رہے، اور جہاں پہ ان کو کسی نے بہت ہی زیادہ حق کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کی، محنت کی اور کہا، تو انہوں نے ان کو ایون قتل تک کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ جب ہوتا رہا تو اس کے بعد اس یہود میں جو آخری جو حجت تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، ان کو بھیجا، اور اس ٹائم پہ جو طب تھی اس کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور بہت زیادہ اس میں اگلے جو درجے کی سکلز تھیں لوگوں کے پاس، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ تو یہ سارے معجزوں کے ساتھ، یعنی حجت تمام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انتظام فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے، اور ان کی
زندگی اور ان کے مشن کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس کے باوجود انہوں نے وہی کچھ کیا، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کو دوبارہ صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ سارے انتظامات ہوئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان کے قتل کے لیے سازشیں کی اور ان کو آخری درجے تک اپنی طرف سے انہوں نے ان کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو اس کے بعد کیا تھا کہ حق جو تھا وہ دوبارہ پھر اس میں غلط ملط ساری چیزیں ہو گئیں، اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک اس حق کو آگے پہنچانے کے لیے ذمہ لگایا اس امت کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پھر یہ فرمایا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ اب اس میں کوئی کچھ کر لے اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دی۔ کوئی بھی حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی پوری تورات یا پوری انجیل جو تھی وہ پوری نہ اس وقت نہ ابھی آپ کسی کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری اس کو زبانی یاد ہے نا، اور صحیح بالکل اپنے اس ٹیکسٹ کے ساتھ۔ تو یہ ساری جو معجزات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ کیے، اور اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو رکھنا تھا، اور قیامت تک اس سے لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی۔ تو یہ اس کی ریزن تھی۔ ادروائز کیا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور سارا کچھ ہمیں کیوں بتایا گیا، ساری چیزیں ہمیں ہمارے سامنے کیوں رکھی گئیں، اسی طرح سے سورہ یہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اسی طرح سے کرو گے جیسے پچھلی امتوں نے کیا، تم بھی بالکل ان کے قدم با قدم ویسے ہی ان چیزوں کو جو ہے غلط کرو گے، اور ان کے اوپر ہدایت سے ہٹو گے، اور تم اگر کسی بدبخت نے کوئی گناہ کیا کبیرہ ان کی اس امت میں، تو تمہاری امت میں بھی، اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسے گناہ کریں گے، لیکن جو راہ راست پہ رہیں گے، جو حق پہ رہیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس کو محفوظ کر دیا، نہ صرف کتاب کو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو بھی محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ کسی اور نبی کی سیرت اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کبھی پڑھیں یعنی کہ کیسے احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کی گئیں، اور کیسے پھر ان کو ترتیب دیا گیا، اور کیسے جو ہے پھر ان کو بک میں ایک شکل دی گئی، تو آپ ہم اندازہ کرتے ہیں کتنی زیادہ محنتیں ہوئیں نا اس میں، کہ کتنی زیادہ مشقتوں سے اور محنتوں سے یہ کام ہوا ہے، اور کتنا صحیح ہے نا، جو صحیح ہیں احادیث، اور جو صحیح اور مسلم اور صحیح بخاری کی، اور جو ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں وہ کتنی اپریشیبل ہے نا، قابل ستائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ حق جو ہے، اصل میں جو حق ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور تم اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں نہ پڑو۔ اب یہاں پہ یہ کہا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اس سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح تھی آیت، تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ الفاظ کے۔ تو مطلب اس کا یہ کہ ان سب لوگوں کو جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، ان کو اس بارے میں میک شور کر لینا چاہیے، ان کو پورا اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہی الحق ہے، دا حق، بالکل سچ، دا ٹروتھ وہی ہے، اور اس میں کسی طرح کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے نا۔ فمن حاجہ، فمن فا پس، من جو، حاجہ حجت کرے، ڈیبیٹ کرے، ٹھیک ہے، جھگڑا کرے، زبانی جھگڑے کو کہتے ہیں نا، حاجہ کا تجھ سے، فی میں، ہی اس میں، یعنی اس میں جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے، من سے، بعدی بعد، ما جو، جا آیا، کا تیرے پاس، من سے، العلم علم میں سے، فا پس، کل کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو
हम बुलाते हैं अबनाअना, अबना बेटे, ना अपने, व अबनाअ बेटे, कुम तुम्हारे, व निसाअना और, व और, निसाअ औरतें, ना हमारी, व निसाअ औरतें, कुम तुम्हारी, व और, अनफुस खुद हम, ठीक है ना, अनफुसना अपने आप को, वा और, अनफुसकुम और तुम अपने आप को, ठीक है, आवर सेल्व्स एंड यूर सेल्व्स जैसे हम इसको करेंगे ना। तो सुम्मा फिर, नबतहिल मुबाहला, मुबाहला करते हैं, फा पस, नजअल, नजअल हम, नजअल हम करते हैं, लानता लानत, अल्लाह ही अल्लाह की, अला पर, अलकाज़िबीन झूठों पर। ये अब है आया मुबाहला। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने तर्जमा जो है इसका कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको तर्जमा करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए अल्लाह सुबहान हमें इसके अच्छे तरह से इस अक़ीदे को समझने, इसके ऊपर अमल करने और इसको आगे पहुंचाने, और उन लोगों को जो इसकी तरफ से शक में मुब्तला हैं और सही उसके ऊपर नहीं है डगर पर, और सही सोच पे उनको समझाने की तौफीक अता फरमा जैसे तू चाहता है, और हमारी बात में असर पैदा फरमा या रब्बल आलमीन हमें। तो हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं क्लास अब। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।